غم خاردہ اج ہے میلاد سرکار دا، اج ہے میلاد سرکار دا، رب دے حبیب ساڈے غم خاردہ اج ہے میلاد سرکار دا، آیا میلاد ساڈے گلیاں گلیاں، آئیے بہار کھڑے گل کلیاں، آیا میلاد ساڈے گلیاں گلیاں، آئیے بہار کھڑے گل کلیاں، رب دا کرم پیا، رب دا کرم پیا، واجہ ماردا اج ہے میلاد سرکار دا، رب دے حبیب ساڈے غم خاردہ اج ہے میلاد سرکار دا، چن وچ چاندنی زکات سونے دی، سورج وچ نور ہے خیرات سونے دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، محمد کی آمد، نصر کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، چن وچ چاندنی زکات سونے دی، سورج وچ نور ہے خیرات سونے دی، دن رات نور پیا لاکا ماردا اج ہے میلاد سرکار دا، اج ہے میلاد سرکار دا، رب دے حبیب ساڈے غم خاردہ اج ہے میلاد سرکار دا، غریباں دے یتیماں نوں دلاں سے مل گئے، مدتاں دے روندیاں نوں ہاسے مل گئے، غریباں دے یتیماں نوں دلاں سے مل گئے، مدتاں دے روندیاں نوں ہاسے مل گئے، او جن جنے تکیا چہرہ یار دا اج ہے میلاد سرکار دا، اج ہے میلاد سرکار دا، رب دے حبیب ساڈے غم خاردہ اج ہے میلاد سرکار دا، اج ہے میلاد سرکار دا، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شاہ جام مشہور شفیع معظم نور مجسم والے کو مکان شاعر و جم مدینے دے جان دکھیاں دے سجن محبوب جبریہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں قسمانہ دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز والد و احترام حضور مسلمان بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اور محترم المقام عزت مآب فاضل نوجوان سرمایہ ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق نقشبندی صاحب متان اللہ بطول حیاتی جنہوں نے میں حکماً آرڈر لایا کہ تشیاں کی کتاب کرنا ہے، میں بطیرہ ڈالے ہے تو کچھ میری آواز ٹھیک نہیں کہ اس واسطے، لیکن آپ کی محبت اور پیش نظر رکھ کے میں الحمدللہ چند منٹ دی گفتگو جناب کے سامنے کروں گا۔ اللہ پاک بندہ عزیز کو کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ رات بھی آل ہے جیتا شکر ہے تو ہستی بھی آل ہے، یہ رات بھی آل ہے جیتا میں شکر کرنا ہے وہ
ذات بھی آل ہے حضور دے غلام کی اور رات دی جڑی لیلۃ القدر نالوں بھی افضل ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ گاہ شاہ موجود نے امام احمد بن حنبل نے لکھیا ہے فرمایا کہ جس رات اندر زہرہ دا باب آیا جس رات اندر زہرہ دا باب آیا ہے فرمایا وہ رات نزول قرآن دی رات نالوں بھی افضل والا وجہ کیونکہ لیلۃ القدر دی رات اندر قرآن نازل آیا ہے یاد رکھو اس رات اندر صاحب قرآن آیا ہے لیلۃ القدر اندر قرآن آیا ہے پر اس رات اندر صاحب قرآن آیا ہے اس واسطے جناب والا یہ رات بھی آیا ہے تے جن ذکر واسطے میں کسی بیٹھے ہیں وہ رات بھی آیا ہے حضور دے غلام جو فرمانا کیونکہ میلاد مصطفیٰ دی رات ہے ایک شعر میرے ذہن میں جا رہا ہے میں اکثر پڑھتا ہوں نا کہ خدا خود جس کا طالب تھا وہ مطلوب آیا پہلی کی گل ادھر اگے آ ایک دن میں لگ رہا تھوڑا ماحول میں کہ تسی ایک دوسرے کو ناراض بیٹھے میں پکو بات جناب محفل حضور دی ہوے تو بندہ ہو بھی جناب ایک کو شروع کرے ایک کو شروع کرے واہ واہ یہ بڑی خوشی دی گل ہے بڑی دیر کے بعد مینوں دوبارہ اس مسجد اندر کوئی خطاب دا موقع ملے کوئی بڑے سال گزر گئے خیر صاحب اے مرد مجرد آدمی ہے جناب دل والا بندہ ہے زندہ دل بندہ ہے بڑی خوشی ہوئی ہے مینوں یاد رکھو ایک وقت سی قاری شبیر رضوی صاحب اترا کے گیا انہوں نے مینوں خطاب واسطے روایت کیتا سی ہن کوئی چند سال کے بعد ماشاءاللہ کوئی مرد مجرد آئے انہیں مینوں دوبارہ اتمی پر دبا چھڑے کیا بات جناب اور قاری صاحب کا انداز بھی نرالا ہے اور آپ بھی نرالے نے تے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے پاک رحمت رکھے خطاب تو جڑا ہونا سی وہ تو ہو چکے ہے بس انہاں دے دل کو خوش کرنے واسطے میں جناب حکمن انہاں نے آرڈر جو لایا ہے چند منٹ دی گفتگو کرنی دعا فرما اللہ پاک میرے حق بیان دی توفیق عطا فرمائے توجہ فرمانا خدا خود جس کا طالب تھا وہ مطلوب آیا ہے اتنا دماغ رکھنے چاہیے جڑے بندے جگا کے حضور دے میلاد مہینہ میلاد نہیں کرانا ہے ساڈے تے بندے آتے ختم بس ختم پڑھو تے جی آپ کو میلاد ہو گیا میلاد یہ نہیں ہے قبلہ کی بڑی کوشش ہے اللہ پاک انہاں انتظامیہ نو نمازیاں نو اہل قوم اللہ سلامت رکھے میں الحمدللہ جدوں آیا پنڈ والے جان دے نے حضور دے میلاد اللہ مہینہ میں جنہ میرے کو ہوتا ہے میں دوستوں کیا کہ اپنی مسئلے میلاد میں عمل کرا لیتا تسی بھی کوشش کریا کرو رب تو برکت دے تے کئی لوگ کہتے ہیں جناب والا غریباں دی مدد کر دیو تے کسی غریب نال تعامل کر دیو کسی دی شادی کرا دیو میں کہنا یار 11 مہینے ایتے کرنے ہیں 11 مہینے ایتے کرنے ہیں صدقہ خیرات ہوتا ہے غریباں کی مدد ہوتی ہے سارے جناب والا لوگوں کے نال تعامل ہوتا ہے مسکیناں نال تعامل ہوتا ہے لیکن میلاد میں بھی ایک گل کرنے تو شرم نہیں آتی میلاد دا مہینہ ہوئے تو بندہ آ کے جناب میلاد نال بہتر خدمت کر لو میں انا جناب جیتا کھائیے مدد گائیے تیرا کھانا میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کرونا منانا یا رسول اللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے اپنی مسجد اندر میں کو بندے آگے یار میلاد کرنا ہے کوئی تعاون کرو انہیں میرے دوست نے کہ شادی نام میں ذکر نہیں کرنا وقت اسی محفل رات کے بچہ جانے دے تھوڑا غلام جانا بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ پاک تعالی برکت رکھے سلامت رکھے اگر میں اس طرح گلا کرا تو گلا بڑی دور نکل جانیاں ہیں لیکن میں اپنے بات کی طرف آنا خدا خود جس کا طالب تھا وہ مطلوب آیا ہے بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے ارے مصطفیٰ کو دیکھ کر خالق بھی یوں بولا مصطفیٰ کو دیکھ کر خالق بھی یوں بولا بہار و پھول برساؤ میں محبوب آیا ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر خالق بھی یوں بولا بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے اگر ذوق بیٹھے اس طرح کی شعر آپ کر دیا جیدہ امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے جیدہ امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد بنا جیدہ امتی ہیں تیرا حق بڑھ دے ان دی شان مطابق یاد بنا ان یاد بنا تیرا ملک ہوئے تو بھاوے بے شک سال میں بعد
آج ہو کے آزاد بنا منصور نمن کہیں ملا دی جے مومن ہے میلاد بنا منصور نمن متازاب منصور نمن کہیں ملا دی جے مومن ہے میلاد بنا جے مومن ہے میلاد بنا حضور دے غلاموں میلاد والی رات پہ اس وقت میں دو چار گلاں صرف میلاد کے حوالے نال پڑھ کے گوش گزار کر کے میں اپنی معروضات کو سمیٹنا چاہنا اگر زندہ بیٹھ جائے تو چیوار آپ کو سبحان اللہ حضور دے غلاموں توجہ فرمانا بڑی معروف آیت میں نے گھر صاحب اتنا مہارت نہیں سپارہ بھی دس دینے آیت نمبر بھی دس دے بڑی گل ہے محنت ہے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے لیکن گل میری اتھینٹک ہوتی ہے گل لو جڑی اللہ دے قرآن وچوں یا سونے محمد دے فرمان وچوں توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ نے فرمایا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ او ہے جیڑا رحم مادر دے اندر انسان دی شکلاں تے صورتاں بنا دیندا امام الانبیاء دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جو چاہے بنا سکتا ہے اللہ جو چاہے بنا سکتا ہے اللہ کی شان ہے رحم مادر کے اندر اللہ تبارک و تعالی جناب والا انسان کی شکل میں صورت بناتا ہے یاد رکھو دنیا کا مصور ہوئے کسی کی شکل و صورت بنانے واسطے کاغذ دبا قلم کی لوڑ پہنتی ہے یا کسی کی عقل جناب والا ترقی یافتہ ہوئے ماڈرن ہوئے جناب والا اگر کسی کی تصویر لینی ہوئے فوٹو لینی ہوئے تصویر بنانی ہوئے شکل بنانی ہوئے کیمرے کی ضرورت رہتی ہے ان لوگوں کو موبائل نے پہلے جناب والا مصور تصویر بنانا سی ان کو کیمرے کے ذریعے موبائل کے ذریعے فوٹو بناتے ہیں لیکن توجہ فرمانا رات ہوئے تو فوٹو اچھا بن جائے اگر جناب والا دن ہوئے تو تصویر اعلیٰ بنتی ہے اگر رات ہوئے تو فوٹو ایڈا مسجد نہیں بنتا رسالت اعلیٰ نہیں ہوتا لیکن توجہ فرمانا اللہ کی شان ہے رب نے جناب والا شکل و صورت بنانے واسطے نہ دن بھی لونے نہ جناب والا رات ہی لونے نہ روشنی بھی لونے مصطفیٰ کریم کے غلاموں رب کی شان ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء راتوں میں دن ہوئے اندھیرا ہوئے روشنی ہوئے رب جیویں دی چاہے ہوئے دی صورت بنا دیتا رب جیویں دی چاہے ہوئے دی صورت بنا دیتا ہے حضور کے غلاموں توجہ فرماؤ جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی کو بنایا رب نے پوچھا نہیں رب کسی کو کالا بنائے رب کسی کو گورا بنائے رب کسی کو سونا بنائے رب کسی کو کوئٹہ بنائے یہ اللہ کی شان ہے رب کسی کو پوچھ کے نہیں بناتا حضرت آدم کو بنایا اپنی مرضی کے نال حضرت نوح کو بنایا اپنی مرضی کے نال حضرت ابراہیم کو بنایا اپنی مرضی کے نال حضرت موسیٰ کو بنایا اپنی مرضی کے نال حضرت یوسف جناب والا جنہوں رب نے اپنا حسن عطا فرمائے انہوں جناب والا بنائے اپنی مرضی کے نال کیسا بنائے جناب یوسف کا چہرہ دیکھ رہا ہے جناب والا 3 مہینے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے 3 مہینے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے اینا حسن جناب یوسف کا توجہ فرمانا حضرت یوسف کو بنائے اپنی مرضی کے نال جناب عیسیٰ کو بنائے اپنی مرضی کے نال مکینہ کی نال ذکر کرا ایک لکھ کئی ہزار پیغمبر رب نے بنائے اپنی مرضی کے نال پر یاد رکھو جدو ذات مصطفیٰ دی بات کہیے جدو چہرہ مصطفیٰ دی بات کہیے رب نے کائنات نے فرمائے مدینے دی تاجدارا سارے نے بنائے اپنی مرضی کے نال پر سونے تینوں بناونا تیری مرضی کے نال سونے تینوں بنانا ہے تیری مرضی کے نال غلط میرا خراب سی پر یاد رکھو بندہ جب حضور دے ذکر واسطے بیٹھدا ہے نا مدینے چوں ڈائریکٹ فیض ہو گیا سبحان اللہ مدینے چوں ڈائریکٹ فیض ہوندا ہے توجہ فرمانا میری گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بندے بول رہے ہیں کچھ بار لاگو سبحان اللہ حضور دے غلام توجہ فرمانا رب نے ہر کسی کو بنایا اپنی مرضی دے نال پر جب مصطفیٰ دی باری آئی ہے رب نے بنایا سونے دی مرضی دے نال رب سونے نے سونے کو بنایا رب نے سونے کی مرضی دے نال امام الانبیاء کے غلام طرف جاؤ گے ادھر اللہ تبارک و تعالی حضور کو بنا رہے ہیں حضور کے غلام نالے اللہ قرآن بنا رہے ہیں نالے اللہ قرآن بنا رہے ہیں جس ہو کے بیٹھو پھر میں قرآن نہ پڑھ کے گل بنے
اچھی بات سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام رب کائنات نے خالق کائنات نے فرمایا والذی یصبرکم بالارحام کیف یشاء امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام رب کائنات نے خالق کائنات نے جناب والا اللہ تبارک و تعالی کی شان رب کی عظمت اللہ تبارک و تعالی کی ذات بیان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم بنائے اپنی مرضی دلال یاد رکھو جو میرے قرآن کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام دیوار گئیے جب رب کائنات نے میرے قرآن کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ بنائے اللہ نے فرمایا وَقْتُحَا اللہ نے فرمایا قبل والا میرے تیرے چہرے دی قسمیں جب تم محبوب یا ظلفہ بنایا نے اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى اللہ فرمانے قبل والا میرے تیرے ظلفہ دی قسمیں جب رب کائنات نے میرے قرآن کریمہ کا امام الانبیاء کا سینہ بنائے اللہ پاک نے فرمائے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قبل والا میرے تیرے سینے دی قسمیں جب مصطفیٰ کے ہاتھ بنائے اللہ پاک نے فرمائے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ اللہ فرمانے قبلی والا تیرے ہاتھ نے تیرے رب دے ہاتھ نے جب مصطفیٰ دے کنب بنائے اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی قرآن بنائے اللہ پاک نے فرمائے لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد اللہ فرمانے قبلی والیا میں نے تیرے قدمہ دی قسمیں اللہ فرمانے قبلی والیا میں نے تیرے قدمہ دی قسمیں جس زمین پہ زندے تیرے قدم لگے نے اللہ نے فرمایا قبلی والا میں نے شہر دی قسمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غلامو اے جناب والا طرف جاؤ گے جب جناب والا مصطفیٰ دے اے جناب والا جسم بن چکے حضور دے غلاموں توجہ فرمانا رب کائنات نے فرمایا بابو اور رب نے پھر کیویں زمانہ میرے قرآن کریمہ کا امام الانبیاء نے اللہ دی بارگاہ میں تحریر دیے من رآنی فقد رأى الحق اے میرے خالق کائنات مینوں ایویں زمانہ لوکی دیکھا مینوں تے منن دینوں لوکی دیکھا مینوں تے منن دینوں امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کیسا بنائے جس وقت اندر میرے مصطفیٰ آئے وہ وقت میں سارے وقت دوالے کس گھڑی دے اندر میرے مصطفیٰ دنیا دے آئے وہ گھڑی سب دوالے امام الانبیاء کے غلاموں پھر میرے کہنے دے جس زمانے اندر مصطفیٰ آئے وہ زمانہ سب زمانے تو افضل والا وہ زمانہ بھی سب زمانے تو والا ہے اس وقت جناب والا اللہ تبارک و تعالی وہ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا کل عصر اللہ فرمانے کملی والیا اے مدینے دے تاجدار میں تیرے زمانے دی بھی قسم میں تیرے زمانے دی بھی قسم اس وقت جناب والا میں پھر کہنا ہوں رب فرمایا یا محبوبہ زمانے سارے تیرے رب فرمایا یا محبوبہ زمانے سارے عرش والے دیوانے سارے تیرے عرش والے دیوانے سارے یار میں جب اس میک اندر بھی اس سپیکر اندر بھی ایڈے ذوق نال پڑھ رہے ہیں ایڈا نال پڑھ رہے ہیں تسی نہ پڑھو تھوڑی مرضی کیا بات ہے محبت کا نام سبحان اللہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے کیونکہ سب تو جو ہے کہ گل کرنا چاہنا میں خالق ساری دنیا کا مالک ساری دنیا کا کسے مگتے رونا موری خزانے سارے تیرے کسے مگتے رونا موری
अलैहिस्सलाम दी ज़ात कितनी आला है। याद रखो हुजूर दे नाल आसमान वाले भी प्यार करते हैं, हुजूर दे नाल ज़मीन वाले भी प्यार करते हैं। बल्कि ये तो मैं छोटी गल की है, अरशां दा रब भी प्यार करता है, अरशां दा रब भी फर्शां दा रब भी हुजूर दे नाल इश्क करता है, हुजूर नाल प्यार करता है। बल्कि हदीस पाक अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, और दूसरे मकाम पे फरमाया लौला कलमा खलक़तुर रबूबिय्या। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया मदीने दे ताजदारा सोनिया जे तेनू पैदा करना मकसूद रहना होंदा ते ना मैं आसमान बनांदा ना ज़मीन बनांदा, ना मैं इंसान बनांदा ना मैं जिन बनांदा, ना अर्श बनांदा ना फल्क बनांदा ना लौह बनांदा ना कुर्सी बनांदा, कायनात की कोई चीज़ भी ना बनांदा। अल्फाज काबिल गौर ने रब ने गल ही मुका दी है, फरमाया मदीने दे ताजदारा जे तेनू ना बनांदा मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करदा, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर नहीं फरमांदा। पता चलिया रब ने दुनिया बनाई है, दुनिया की खेड रचाई है, फरिश्ते बनाए ने, इंसान बनाए ने, ज़मीन व आसमान बनाया है, अर्श फरश बनाया है, लौह कलम बनाया है। ये जनाब वाला सारा कुछ मुस्तफ़ा वास्ते बनाया है, सारा कुछ मुस्तफ़ा वास्ते बनाया है। बल्कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीरात आमिया के अंदर लिखा है जब गुरबत खास अंदर मेराज वाली रात मुस्तफ़ा पहुंचने, एक खुदा है दूसरा मुस्तफ़ा है, एक खुदा है दूसरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब एक तू है एक माया, बाकी मैं जो कुछ भी बनाया है सोने तेरे वास्ते ते बनाया है, बाकी मैं जो कुछ बनाया है तेरे वास्ते बनाया है। और महबूब ने अर्ज़ की थी मालिक एक तू है एक माया, मैं भी तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के तेरे वास्ते आ गया, मैं भी तो छोड़ छाड़ के सारा कुछ तेरे वास्ते आ गया। अजीज गिरामी हुजूर को अपनी उम्मत नाल कितना प्यार है। हजरत ईसा ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत देखी है, जन्नत के नज़ारा देखी है, जन्नत की नेमत देखी ने, उम्मत छड़ी ज़मीन छड़ी जनाब वहां जाके जन्नत के अंदर ठहर गए। फरिश्ता ने चलो नबी वापस, फरमाया मैं तो कोई नहीं जाना, लेकिन याद रखो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम देखो, सरकार की अज़मत देखो, सरकार का इश्क देखो प्यार उम्मत नाल, सरकार की मोहब्बत देखो उम्मत नाल। मेरे महबूब ने रब देख के भी रहना पसंद नहीं किया, रब को छोड़ के उम्मत नाल दोबारा जोश है कहता जी सारे बोलो किला शाह साहब जिंदाबाद। मैं कह यार ये सरकार की मेहरबानी साढ़े पल्ले की है, अल्लाह पाक भाई मुख्तार साहब सलामत रखे। लेकिन गल मुहब्बत वाली गल की है, गल मुहब्बत वाली है। हुजूर दे गुलामों हुजूर दे नाल आसमान वाले भी प्यार करते हैं, ज़मीन वाले भी प्यार करते हैं। कायनात अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जी मुस्तफ़ा नाल प्यार करती है। शजर व हजर भी और हदीस पाक में सुना दिया, क्योंकि मैं अना गल हो कि जेड़ी अल्लाह दे कुरान च सोने मुहम्मद दे फरमान च हुजूर ओहद के करीब गए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया साहब सुन लो ये ओहद पहाड़ तुहाडे नबी नाल प्यार करदा है, ओहद पहाड़ तुहाडे नबी नाल इकला दा रिजल्ट देना तबीयत राजी हो जानी। जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम ओहद पहाड़ तुहाडे नबी नाल प्यार करदा है। सरकार ने फरमाया गुलामों सुन लो मैं मोहम्मद की ओहद पहाड़ नाल प्यार करना, मैं मोहम्मद की पहाड़ नाल प्यार करना। यार तवज्जो से फरमाओ जेड़ा पहाड़ होके बेसिवान होके बेरूह होके हुजूर दे नाल करे प्यार, हुजूर उनकी मोहब्बत को जानते ने। याद रखो जी उनकी कलमा पढ़ के हुजूर की महफिल सजा के लम्हे पेट के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। ईमानदारी नाल दसो क्या उम्मत खजर दा मकीन इन्हां दी मोहब्बत को नहीं देख रहा? यार तुम्हारी महफिल को भी देख रहे हैं, हुजूर तुम्हारी मोहब्बत को भी देख रहे हैं और तुम्हारे इश्क को भी देख रहे हैं। इमाम अल-अंबिया दे गुलाम को रात आई जिस रात मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया दे आना, बिल्कुल शॉर्टकट तवज्जो फरमाना। जिस रात की बिला मेरे
نبی نے میرے تے تواڈے نبی نے دنیا تے آنا کیونکہ حضور دا میلاد والی رات ہوئے تے میلاد بیان نہ ہوئے تے گل پبدی نہیں توجہ فرمانا اور رات آئی دن کہندے محبوب نو دن دے اندر بھیج تاکہ میں رات دی فضیلت مل جائے رات آندی میں محبوب نو رات اندر بھیج تاکہ میں دن تے فضیلت مل جائے کیونکہ دن نو ہر بندہ خوشیاں مناؤندا ہے رات جدو سراٹا ہوندا ہے لوگ ڈردے نے گھبراندے نے جدو محبوب نے آنا ہے مینو دنیا دن کی عظمت مل جانی ہے فضیلت مل جانی ہے رات دی وحشت ختم ہو جانی ہے اس واسطے محبوب نو رات اندر دے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں محبوب نو عالمین دی رحمت بنا کے پیا بھیجنا وا فرمایا نہ دن نو ناراض کرنا ہے نہ رات نو ناراض کرنا ہے فرمایا دن جا رہا ہونا ہے فرمایا رات جا رہی ہونی ہے دن آ رہا ہونا ہے مصطفیٰ دی ولادت ہو جانی مصطفیٰ دی ولادت ہو جانی ہے حضور دے غلاموں ہن اور رات ہے جس رات اندر میرے مصطفیٰ نے ہونا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا سدرہ دی بلندیاں چھوڑ دو سدرہ دی بلندیاں چھوڑ دو زمین تے چلے جاؤ تے نال تے جھنڈے بھی لے جاؤ نال تے جھنڈے بھی لے جاؤ ایک مشرق تے دوسرا مغرب تے میں پوچھیا عالم تصور رات و تخیلات دنیا میں جا کر آپ نے پوچھا مالک جے جھنڈے نہ لواؤں گا میلاد تے پھر بھی ہو جانا سی کوئی بندہ دس سکتا میلاد دا معنی کی ہے نہیں میلاد منانا خوشی منانا نہیں اتنا چیر ہو گیا سارے بندے والے یہ پتہ لگا میلاد دا معنی کی میلاد دا معنی ہوتا ہے پیدا ہونے کی جگہ میلاد دا معنی کی ہے پیدا ہونے کی جگہ میلاد دا معنی پیدا ہونا تے میلاد اوندا منایا جاتا ہے جڑا پیدا ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا میلاد اسی اس واسطے منانے ہاں جناب والا زمانے دے لوکاں نوں پتہ لگ جائے حضور پیدا ہوئے نے تے جڑا پیدا ہوئے انہوں محمد آندے نے تے جڑا پیدا ہون تو بعد ہوئے انہوں خدا آندے نے ان کی آندے نے خدا آندے نے تو میلاد دا معنی کی ہے پیدا ہونا حضور دے غلام نوں توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا تے آن والے نے میں پوچھے یا اللہ جب مشرق تے مغرب اندر جھنڈے نہ لواؤں تے پھر کی ہو جانا سی آواز قدرت ہے میرے بندے میلاد تے پھر بھی ہو جانا سی حضور دی ولادت تے پھر بھی ہو جانی سی لیکن کئیوں نے کہنا سی اے بے اختیار ہے اندر کو کچھ نہیں اے تو کچھ کر بھی نہیں سکتا میں مشرق اور مغرب اندر جھنڈے لگا کے دسنا پیا فرمایا او نبی آ رہے ہیں جہاں مشرق لے کے مغرب تک ساری روئے زمین دا مالک بن کے آ رہے ہیں ساری روئے زمین دا مالک بن کے آ رہے ہیں اللہ پاک نے اس وقت مشرق اور مغرب اندر حضور کی آمد تے جھنڈے لگا دیتے ہیں اور دوسری بات توجہ فرمانا ایک روایت میں اور پڑھ دیا قبلہ کاری صاحب حضرت عثمان دی امی جان وہ فرماندیاں نے کہ جس رات مصطفیٰ دنیا تے آن والے نے آپ فرماندیاں نے کہ ولادت دی گھڑی قریب ہے میں کوئی بیٹھی ہاں میں کی بیٹھیاں آسمان دے تارے نیوے نیوے ہو کے زمین دے قریب آ گئے نیوے نیوے ہو کے زمین دے قریب آ گئے فرماندیاں نے کہ جدو میں تارے ان قریب ہے کہ میں ڈر گئی گھبرا گئی کدھر میرے اتنے نہ ڈگ پہ آج جناب والا بدل بنے ہوں تو بجلی چمکا مارے تو لوگ ڈر جاندے نے اندر بڑھ جاندے نے کدھر بجلی ڈگ نہ پوے اور جب بجلی ڈگ دیئے جناب والا بندہ بچدا نہیں لوگ اندر نقصان ہو جاندے نے لیکن توجہ فرمانا حضرت عثمان کے امی جان فرماندیاں نے جب تارے نیوے نیوے ہو گئے زمین کے قریب آئے میں گھبرا گئی پریشان ہو گئی میں کیا مالک ایک کیے آواز قدرت آئی فرمایا پریشان نہ ہو فرمایا معبود میرا تولے دنیا کے لوگ اپنی شان شان چراغا کرتے ہیں میں رب ہو کے اپنی شان شان کیا چراغا کرنا رب ہو کے اپنی شان شان کیا چراغا کرنا حضور دے غلاموں کو جو فرمانا فرشتے جھنڈے لے کے آ گئے ایک آسمان ایک جاننے والا مشرق اندر دوسرا مغرب اندر تیسرا بیت اللہ دی چھت لگا دیتا گیا ان فرشتوں کو اللہ نے فرمایا ہے انج کرو کہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا
انہوں نے ویڑے دے اندر چلے جاؤ، انہوں نے ویڑے دے اندر چلے جاؤ جے ناصف سنو نا غیر کر دے حضور دے غلاموں توجہ فرمانا، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے کہ فرشتے آ جاتے نے اور میرے ویڑے کے اندر کھڑے ہو کے اللہ نے فرمایا درود و سلام پڑھو میرا یار آن والا دے، درود و سلام پڑھو میرا یار آن والا دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو سلام دے غلام اس مقام دے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے نے او درود تجھے بے بی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، او درود تجھے بے بی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جسے کو ماہ تمام ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ حضور دے غلام توجہ فرمانا، حضرت جناب سید آمینہ سلام اللہ علیہ فرماندے نے بالکل ولادت کے آثار قریب آ چکے ہیں، ولادت کے آثار قریب آ چکے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام و سلام دے غلاموں میرے توجہ کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام و سلام دی پیاری اپنی جان حضرت جناب سید آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے کو دائی دا انتظام موجود نہیں ہے، آپ فرماندے نے میں پریشان ہو جانی ہاں، میں نے وقتی پریشانی لگ جاتی ہے، آپ فرماندے نے اچانک کمرے دا دروازہ کھلے آئے، اچانک کمرے دا دروازہ کھلے آئے، یہ چار لمبے قادیاں عورتاں آ گئیاں نے جنہاں نے عربی لباس پہنے ہوئے نے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماندے نے جب میں چار بیجاں نو ویکھیا ہے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، انہاں دے نال میرا تعارف نہیں ہے، انہاں دے نال میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، انہاں نے بیویاں نے بول کے آندیاں نے نیامنا پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، فرمایا انہاں تک بیوی بول کے آندی ہے میں نظر انسانیت دی ماں حضرت حوا میرا نام ہے، دوسری بول کے آندی ہے حضرت سارہ میرا نام ہے، تیسری بول کے آندی ہے حضرت عیسیٰ جب بھی جانا میرا نام حضرت مریم ہے، چوتھی بول کے آندی ہے میرا نام آسیہ ہے، یہ ساری بیویاں بول کے آندیاں نے نیامنا گھبرانا اسی مائیاں بن کے نہیں آئیاں بلکہ تیرے لال دیا تائیاں بن کے آ گئیاں، تیرے لال دیا تائیاں بن کے آ گئیاں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سلام دے غلاموں حضرت جناب سید آمینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک بیوی میرا سر دبا دیے، دوسری بیوی میرے کندھے دبا دیے، تیسری بیوی میرے پیر دبا دیے، چوتھی بیوی میرے رام دبا دیے، اور بیویاں میرے کو آ کے پائے گئیاں نے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری ہے خارجہ منی نور، حضرت جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے آ چکے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے آ چکے نے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سلام دے غلاموں ایک جناب والا توجہ فرمانا، آج میرے تھوڑے گھر بچہ پیدا ہوئے، بیٹی پیدا ہوئے یا بیٹا پیدا ہوئے، حضور دے غلاموں اسی جناب والا اے مٹھائیاں مننے آ، اسی اپنی شان جان خوشیاں کرنے آ، اے جگہ پکا پکا کے رشتہ داروں کو بلا بلا کے انہوں نے جناب والا اے کھانا بھی کھلانے آ، مٹھائیاں بھی کھلانے آ۔ یاد رکھو جب میرے توڑے کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام و سلام کا ملاد ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سلام نے اے ملاد انتے جناب والا اللہ تعالی سی دنیا دار اسی مٹھائیاں منگنے آ، اللہ نے محبوب دے ملاد ہوتے محبوب علیہ السلام و سلام نے اے ملاد دی خوشی دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوکاں نو پتر بندے اللہ نے محبوب دے ملاد ہوتے لوکاں نو پتر بندے نے۔ حضور دے غلاموں توجہ فرمانا اے جناب والا تفسیر پڑھ کے دیکھو، اے کتاباں پڑھ کے دیکھو، اے جناب والا تسی مورخین نے جو طریقے دی کتاباں لکھیاں نے وہ پڑھ کے دیکھو، حدیثاں پڑھ کے دیکھو، اے جناب والا پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس رات اندر میرے تونے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام و سلام اے جناب والا دنیا دے آئے نے 1200 دا حمد دلال سن، جس رات میرے محبوب کا ملاد ہویا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار دے ملاد صدقہ
رکھیے. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں. جب معبود دیواری آئی ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنے یار نور بنا کے بھیجا ہے. حضرت جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ میرے مصطفیٰ کی والدہ بھی فرما دیا نے میرے بچوں بھی نور کا ظہور ہوا ہے. اس وقت پھر میں کہتا ہوں نا کرم بل کرے سخا بل کرے عطا بل کرے عطا بل کرے کرم بل کرے وفا بل کرے سخا بل کرے عطا بل کرے خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر. کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر. حضور دے غلاموں خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر. یار یہ حالت نہ سٹارٹ ہونا تو پتہ ہی نہیں جنہ میں میلاد پڑھنا کم از کم 2-3 گھنٹے ہونا چاہیے. ہن مینوں پتہ نہیں سرکار دا بڑا کرم ہے جدوں میں ممبر تے بیٹھ جانا نا پھر الہام ہی ہوتا ہے. پھر کی الہام ہوتا ہے عطا ہوتی ہے پھر میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا ہی جاؤں. میرے بات یاد آئی ہے علامہ اسماعیل حقی دی تفسیر روح البیان اندر لیکن وقت دامن اندر اتنی گنجائش نہیں اگر میں پڑھتا تو تمہیں پتہ لگ رہا. حضور دے غلام توجہ فرمانا حضور دنیا تے آ گئے بہارات فضاواں مسکرا پئیاں دکھیاں نو قرار مل گیا بیچارے نو چارہ مل گیا ماڑیاں نو سہارا مل گیا ماڑیاں نو سہارا مل گیا. توجہ فرمانا حضرت جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے جدو یہ میرا لال میرے شکم چو نکل کے فرمایا کہ میری رونق بڑھے ہیں دنیا پہ آئے. فرماندیاں نے کہ نور اتنا زیادہ ہے فرمایا مکے دے در و دیوار ہی روشن ہو گئے. مکے دے در و دیوار ہی روشن ہو گئے. اور فرماندیاں نے کہ میں مکے دے کمرے دے اندر بیٹھ کے شہر مکہ دے مکان وچ بیٹھ کے جس مکان اندر میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں ظالماں نو ہدایت دے جنہاں نے جناب والا حضور علیہ السلام دے جس جگہ تے حضور دا میلاد ہویا سی معاذ اللہ پہلے انہوں نے واش روم بنا دیتے سی. پھر تمہیں پتہ ہے حضور دے منن والے ہر قائم موجود تو انہوں نے پھر جناب والا اصرار کیتا ہے ایک ہی تسی کمین کی پن کیتا ہے جناب والا پھر ان دوبارہ اسی طرح حضور دا کمرہ بنا دیتا ہے اسے مکان دی صورت اندر بنا کے لائبریری دی جناب والا لائبریری بنا دیتی ہے. جڑا بھی جاندا ہے انہوں دستے نہیں یہ حضور دے میلاد والا کمرہ ہے بلکہ آندے نے لائبریری ایک یہ لائبریری ہے. لیکن الحمدللہ جڑے شاہکار مصطفیٰ نے حضور دے غلام نے وہ آج بھی جا کے اس مکان دی زیارت کر کے اپنے اکھاں نو بھی جناب والا ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں اپنے سینہ نو بھی روشن فرما رہے ہیں. حضور دے غلام توجہ فرمانا حضرت جناب سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ میں مکے دے کمرے دے اندر بیٹھ کے مکان اندر بیٹھ کے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر شے میرے واسطے روشن کر دیتی ہے. فرمایا کہ ملک شام اندر فرمایا کہ جڑے اونٹاں دا قافلہ جا رہے ہیں آپ فرماندے نے کہ انہاں دے گلے دے اندر جڑیاں گھنٹیاں نے انہاں نوں جڑے موتی لگے نے آپ فرماندے نے میں انہاں موتیاں دی بھی گنتی کر لئی موتیاں دی بھی گنتی کر لئیے. یار ہوں ایک لطیف نقطہ دینا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دی والدہ مصطفیٰ دے نور دی روشنی دے اندر مکے دے مکان وچ بیٹھ کے جو ملک شام دے محلات ویکھ سکدیاں نے اونٹاں دے اندر جو سونے دی گھنٹیاں بنیاں نے انہاں نال جڑے موتی لگے نے انہاں دی گنتیاں کر سکدیاں نے. اور پھر اندازہ تے کرو کیا او نور والا نبی اپنے مزار وچ رہ کے غلاماں دی محفل نہیں ویکھ سکدا؟ سبحان اللہ. اپنے مزار وچ بیٹھ کے غلاماں دی محفل نہیں ویکھ سکدا. بالکل جس محبت نال تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو میرا نبی گنبد خضراء وچ بیٹھ کے ویکھدا ہے. میرا نبی ویکھدا پیا. حضور دے غلاموں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے ایک دن سرکار گھر دے اندر ہے ایک بات صرف آخری روایت ہے
بات توجہ طلب ہے. میں دسنا چاہنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گھر دے اندر آئے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا ہاتھ پڑی یار جلدی جلدی اندر آ جاؤ باہر بارش ہو رہی ہے. جلدی جلدی اندر آ جاؤ قبلہ باہر بارش ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ جدو حضرت عائشہ دی گل سنی تے سرکار مسکرا پے فرمایا عائشہ باہر نکل وے کہ بارش کو نہیں ہو رہی. باہر نکل کے وے بارش نہیں ہو رہی. ہر کتنی کملی والا بارش ہو رہی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کدھر میری چادر سیر تے نہیں لئی. کدھر میری چادر سیر تے نہیں لئی. حضرت عائشہ صدیقہ آندیاں نے مدینے دے تاجدارا بے شک میں تہاڈی چادر سیر تے لئیے. سرکار نے فرمایا اس واسطے تے رب نے حجابات اٹھا دیتے نے, رب نے پردے دور فرما دیتے نے. فرمایا عائشہ بارش مکے وچ نہیں ملک شام اندر ہو رہی. بارش مکے اندر نہیں بلکہ ملک شام اندر ہو رہی ہے. سوری ملک بارش مدینے اندر نہیں ہو رہی کیونکہ رشتی حضرت عائشہ صدیقہ دی جا کے مدینے میں ہوئی ہے. حضور دے غلام توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے فرمایا عائشہ بارش مدینے پاک وچ نہیں ہو رہی بلکہ ملک شام اندر ہو رہی ہے. حضور دے غلاموں اندازہ تے کرو حضور دی چادر دے کمال ہے. جس سر تے مصطفیٰ دی چادر آ گئے رب اس ذات تو حجابات پردے دور فرما دیندے نے تے چادر والے نبی دا ویکھنا کنا ہوئے گا. چادر والے نبی دا ویکھنا کنا ہوئے گا. اس واسطے ہم آخری شعر پڑھ کے اپنی بات کو بننے لانا محبت نال سارے کہہ لو نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور اصلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. او کمر والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. ایک کمر والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب نے سارے کو بنایا اپنی مرضی دے نال پر مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ دی مرضی دے نال. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ فرماتے نے خلقتا مبرأ من کل عیب. اللہ نے ایک محبوب کو ویسی با کمال بنایا ہے لیکن حضرت حسان بن ثابت فرماتے نے محبوب کو اللہ پاک نے ہر عیب تو ہی پاک پیدا فرمایا. کہنا کا قد خلقتا اے ریلیکٹ بات میرے موضوع کہنا کا قد خلقتا آخر جملہ کہنا کا قد خلقتا کما تشاء. اور اللہ نے محبوب نو ایویں دا بنایا ہے قبلہ مختار صاحب رب نے محبوب نو ایویں دا بنایا ہے جویں محبوب نے چاہیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد. حضرات گرامی شاہ صاحب زندہ باد. صبح سارے دوستوں نے محفل دے نال جانا جلوس دے نال جانا اپنے گڈیاں سب کو تیار کہنا کا قد خلقتا کما تشاء. رب نے محبوب نو ایویں دا بنایا جویں محبوب نے چاہے جویں محبوب نے چاہے. اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں دا مل کے اس محفل پاک دی نکاح کرنا اپنی بات قبول کر کے اللہ پاک اس محفل پاک کا صدقہ عظیم رات صدقہ اللہ پاک ساڈے سارے دکھ دور فرمائے اور اس محفل پاک دی برکت نال اللہ پاک سانو دو جہان دی کامیابی عطا فرمائے. وما علیک یا الدلال.